السلام علیکم، میں ہوں اقرا یاسین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مہرونِسا شاہ میر کے ناول بسمل کا نیکسٹ پارٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، تو جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کے نیکسٹ پارٹ کی جانب۔ ایک ہفتے بعد۔ ایک ہفتہ سکون کی علامت رہا تھا۔ زینیا کے نکاح کے 4 دن بعد بشر حاکم کا نکاح ہوا تھا۔ حاکم نواب خوش تھے، بے حد خوش۔ زندگی سے جو کچھ انہوں نے چاہا تھا وہ سب مل رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ان کی مرضی کی شادیاں کر چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ زینیا کو بس ایک ہی بے چینی رہی، پرواز کی، بلندیوں کی۔ یہ پورا ہفتہ بشر حاکم کو بس ایک ہی بے چینی رہی، اپنے کمرے میں ایک نفس کے اضافے کی اور اس سے بات کرنے کی۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا مسئلہ تھا، ہر کام میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی اور ایک تو بولتی بہت تھی۔ اس وقت بشر اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھا تھا، تاج سے ٹیک لگائے، پیر لمبے کیے، گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈس۔ کچھ ہی وقت میں وہ زینیا کو چھوڑنے اسلام آباد جانے والا تھا۔ بس ذرا یہ فلم دیکھ لے۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ دفتن اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ محسوس ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، اس کی نئی نویلی دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی، صاف ستھری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت نقوش والی عروج بشر۔ لیکن اس کے شوہر کے حیران ہونے کی وجہ اس کا یوں بیٹھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا رونا تھا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھی۔ بشر بوکھلا ہی تو گیا۔ عروج، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یکدم وہ مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی، اب کہ بشر کو واقعتاً تشویش لاحق ہوئی تھی۔ ادھر مجھے دیکھو، یہاں دیکھو، کیا ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ رہا تھا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے منہ سے کچھ بولا ہو۔ وہ بس روئے گئی اور روئے گئی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد بشر بھی ہلکان ہو چکا تو پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، بازو سینے پر باندھ لیے اور سکون سے اپنی 3 دن کی بیوی کو رونے دیا۔ بشر کے یوں پیچھے ہونے پر وہ مزید دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اونچی سے زیادہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اس رونا سیشن کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہ بشر دوبارہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا، دھیرے سے اس کی گود میں پڑے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ایک حرف سچ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عروج مغموم سی اسے دیکھتی رہی، دل میں آتے خدشوں کا زبان پر لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ڈالا، تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ بشر نے اس کی بات پر کرنٹ کھایا تھا۔ سب کہتے ہیں تم دوسری شادی کر لو گے، اپنی اس لاہور والی لڑکی سے یا پھر اپنی چچا کی بیٹی سے۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ 3 دن سے تم نے مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں، تم ایسے نکلو گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، بشر کا جی چاہا تھا زمین میں گر جائے۔ وہ اپنی 3 دن کی بیوی کو اس طرح کیسے رلا سکتا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کس سے شادی کروں؟ لاہور والی سے یا پھر اپنی کزن سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی، وہ روتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ بشر کے لیے یہ انکشاف نیا تھا، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ اچھا یہاں دیکھو، ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے عروج کے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بشر حاکم آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اوکے؟ عروج نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف شادی نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں چلاؤ گے۔ اب کے حیران ہونے کی باری بشر کی تھی۔ وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے، وہ طنز کر گیا۔ اگر تم نے بالی ووڈ کھنگال لی ہے تو میں نے درجن بھر کورین ڈرامے دیکھے، مجھے کم عقل مت سمجھنا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دیتی وہ عجیب ہی لگی تھی۔ بشر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑے، لیکن جتنی نرمی سے اس نے ہاتھ چھوڑے تھے عروج نے اتنے ہی تیزی سے دوبارہ پکڑ لیے۔ بشر پہ تو آج حیرت کے پہاڑ ہی گر رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کافی بے شرم واقع ہوئی ہو تم، کھلے دل سے تبصرہ کیا گیا۔ جتنے خاموش تم رہتے ہو مجھے ایسا بننا ہی ہوگا۔ اچھا کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر اشتیاق تھا۔ بس ذرا سی ڈھیل دینے کی دیر تھی اور چڑھ گئی یہ لڑکی سر پر۔ میں جانتا تھا
یہ 1.5 لیٹر آنسو تم کس لیے بہا رہی ہو؟ بولو کیا چاہیے؟ اس نے خود کو بیزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے واقعی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی اسلام آباد چلوں؟ اس کی فرمائش پہ بشر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سرخ متورم آنکھوں اور ڈھیر سارے اشتیاق کے ساتھ فرمائش کرتی وہ بشر کو حد درجہ زہر لگی تھی۔ تم اسلام آباد جا کر کیا کرو گی؟ اور ہم نے کون سا شہر میں رکنا ہے؟ زینی کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ یہی تو۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ واپسی پہ صرف تم اور میں آئیں گے نا؟ اب کہیں اور تو تم لے کر جاؤ گے نہیں، تو اسی ٹرپ کو اپنا ہنی مون سمجھوں گی۔ وہ رکی، بشر کے متعجب آنکھوں میں دیکھا۔ پھر میں تیار ہو جاؤں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ بشر نہ بولنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی اجازت دینے کی دیر تھی۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور فوراً بستر سے اتر آئی۔ بشر تو حق دک سا اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ ابا نے صحیح بلا چپکا دی تھی اس کے ساتھ۔ وہ چلی گئی تو بشر کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں۔ چند گھنٹے بعد دروازے پر کھڑی بڑی گاڑی بشر کے دوست کی تھی، جس میں اس وقت زینیا کے سامان سے زیادہ ایک دن کے لیے اسلام آباد جانے والی عروج کا سامان تھا۔ دروازے کے اندر جھانک کر دیکھو تو حاکم نواب کے گھر میں الوداعی تقریب جاری تھی۔ نم آنکھوں سے الوداع کہتی عورتیں، اسپاٹ چہروں کے ساتھ جذبات چھپائے ہوئے مرد۔ زینیا کا ظاہری حلیہ تو اب جا کر بدلا تھا۔ فیروزے کی لونگ جو اسی کے لیے بنی تھی، آج اس کی جگہ ایک روایتی چنے کی دال کے ذرے جتنی موٹی نوز پن تھی جس پر نقش بنے تھے۔ یہ نوز پن ہر لڑکی کو شادی کے بعد پہننی ہوتی تھی، کوئی زور زبردستی نہیں، لڑکیوں کو یوں بھی شوق ہوتا ہے اس کا۔ سادہ سے گھگے اب بھاری کام والے گھگوں میں بدل گئے تھے۔ خالی ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور گلا وہ خالی تھا۔ ہاں، وہ حس کی شوقین تھی، دوہری ہار سے اسے عشق تھا، لیکن یہ وہی زینیا حاکم تھی جسے ذرا سا زیور بھی پھندا لگتا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ کونج کے چہرے پر روندھا ہوا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ زینیا کی 2 نندیں بھی کھڑی تھیں۔ ساس تو بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ باری باری سب سے ملے، اماں، دادی، ساس، نندیں، کونج کو گلے لگاتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو زینی، تمہیں ذرا بھی رونا نہیں آ رہا؟ اسے گلے سے لگائے کونج نے شکوہ کیا۔ گڈ بائیز آر ناٹ ہارڈ فار می، وہ نرمی سے کہتے ہوئے جدا ہوئی۔ کونج اب بھی رو رہی تھی، بار بار نم آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ انہیں آنسوؤں، دعاؤں اور سلامتیوں کے درمیان زینیا حاکم باہر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ گوادر کی سڑکوں اور حسین سورج نے اسے الوداع کہا تھا۔ بلوچستان کی فضاؤں نے ایک مہمان اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کیا۔ سنہری آنکھیں ایک نئے سفر پر روانہ تھیں۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ تقریباً 29ویں بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی، آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اپنے آفس میں گلاس وال کے قریب صوفہ رکھے بیٹھا کیس باہر نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں میں سگار دبا تھا، آنکھیں پرسوچ تھیں۔ اپنے نام کی پکار پر وہ چونکا نہیں۔ ویسے تو تم میرے کزن ہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم لوگوں نے غیرت بیچ کھائی ہے۔ دوسری جانب بشر نے یقیناً ضبط کیا ہوگا۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ تم چاہے اسے ساری زندگی ہم سے نہ ملنے دینا، ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ سامنے سے منت کی گئی۔ کیس نے آرام دہ ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، ڈھیر سارا دھواں لبوں سے آزاد کیا۔ ایسی ہی منت سماجت، دل گرفتگی، بے قراری اور ذلت تمہاری ماں یعنی میری عزیز پھپھو نے بھی دیکھی تھی۔ کئی بار تو میں نے خود انہیں تمہارے باپ کو پیغام بھیجتے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میری پھپھو کو رلایا تھا۔ اب مجھ پہ فرض ہے کہ میں تمہاری بہن کو رلاؤں۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا؟ دوسری جانب بشر خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اسے غصہ آیا تھا، شاید بے بسی محسوس ہوئی تھی، یا شاید غیرت۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز مستحکم تھی، یعنی تم نہیں آؤ گی؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام سے عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ کیس نے تیزی سے گردن اٹھائی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سختی اتر آئی، گردن کی نسیں تک ابھر آئیں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اگلے لمحے کال کٹ گئی تھی۔ کیس نے بیزاری سے موبائل کان سے ہٹایا۔
آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ سر چڑھ رہے تھے، کبھی یہ بشر تو کبھی اس کا باپ، لیکن اس نے خود بھی تو کال کی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ مسکرایا تھا، گو کہ اس کی آواز یادداشت کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کال کرتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ سگار کے دھوئیں اڑاتا ماضی کی گرداب میں پھنسا شخص مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ قسم خود خوابوں کی عمارت، بلندیوں کی عمارت، اس عمارت کو بنانا کیس کا خواب تھا، اور اب یہی عمارت کئی لوگوں کے خواب پورے کرتی تھی۔ شیشے کی یہ عمارت سانس جاری رکھنے کو کھانا دیتی تھی، ہوائیں اس عمارت کو ٹھنڈے جھونکے بخشتی تھی، اور سورج اس عمارت پر تپش نہیں برساتا تھا۔ شام کا وقت تھا، اسلام آباد کا آسمان آج ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں شہر کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں عمارت کے اندر قدم دھرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھ کر اپنی توانائی خرچ کرتے ہوئے شیشے کے اسٹوڈیو میں آؤ تو کیس کمبیر تمہیں پورے قد کے ساتھ صوفے پر لیٹا نظر آئے گا۔ اس کے سامنے ایک بار پھر وہی سرخ کام تھا۔ وہ لمبے صوفے پر نیم دراز تھا، سینے پر اسکیچ بک رکھے، ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پر رنگین پینسل رکھے، اور کان کی اوپری طرف ایک پینسل لٹکا رکھی تھی۔ گھنگریالے بال آج ماتھے پر گر رہے تھے، جاتے سورج کی چند نارنجی کرنیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں، جس سے اس کی بڑھی ہوئی شیپ چمک رہی تھی۔ دفتن راہداریوں میں ہیل کی مانوس سے ٹک ٹک گونجنے لگی۔ کیس مسکرایا تھا، شاید اسے اسی آمد کی توقع تھی۔ چند لمحے بعد شیشے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ ڈیزائن میں رنگ بھرتے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے تھے۔ کوئی عورت تھی جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور نیلی آنکھوں میں چمک۔ میں نے کئی دن انتظار کیا کہ تم کب آؤ گی اپنا انعام لینے۔ کیس نے اسکیچ بک بند کر کے سینے پر رکھ دی، آنکھیں موند لیں جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، جیسے وہ بتا رہا ہو میں تمہیں دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا ہوں۔ نوار دراز قد تھی، خوبصورت نقوش، ٹپ ٹاپ حالت، سیاہ سفید دھاری دار لیڈیز ٹو پیس میں ملبوس اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں نیلے ہیرے، پیروں میں 1.5 انچ کی سفید ہیلز، کلائی میں قیمتی گھڑی۔ وہ فیشن سے آبسیسڈ تھی۔ مہربین مختار، میں نے بھی تمہیں کئی دن کا وقت دیا تاکہ تم سوچ سکو میرا انعام کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر سارے اسٹوڈیو کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اب کیس کے چہرے کو چھوئے بغیر واپس جا رہی تھی۔ مہربین کے پشت نے دھوپ کا بیڑا اپنے سر لیا۔ تقریب سے پہلے انعام طے ہوتے ہیں، کیس نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے تمہارے لیے کوئی تقریب نہیں اٹینڈ کی، میں نے تمہارے لیے جنگ لڑی ہے کیس، اور جنگ کے انعام سپاہیوں کی جرت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ میری جرت، ہمت اور طاقت کے حساب سے یہ سرخ گاؤن مجھے ملنا چاہیے۔ یکدم دھوپ کا راستہ کھل گیا اور کیس کا سارا جسم جھلس گیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مہربین اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئی تھی، گردن ڈھلکا رکھی تھی جس سے اس کے بال پھسل کر ایک طرف ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں گاؤن پر جمی تھی۔ ایک فیشن فریک عورت اپنا ہدف چن چکی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی، پیشکش دی گئی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیشکش رد کی گئی آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا مہربین، تنبیہ تھی یہ۔ جنگ جیت کر آنے والے کو منہ مانگے انعام دیے جاتے ہیں، ضد تھی یہ۔ کئی لمحے کیس خاموش رہا، گویا فیصلہ لینے کو وقت لیا ہو، پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ جنگ چاہے سپاہی کی محنت سے جیتی گئی ہو، چاہے افسر کے سینے پر لگے تیروں سے، کریڈٹس سپہ سالار کو ملتے ہیں۔ اس جنگ کا سپہ سالار میں تھا۔ مہربین اس کی جانب مڑی۔ کیس اب بھی کہہ رہا تھا، سپاہیوں کے حق میں مال غنیمت اور چند عنایات آتی ہیں، تمہارے حصے کی عنایات طے ہیں۔ مہربین مسکرا رہی تھی، سر سے پیر تک سجی ٹپ ٹاپ سی لڑکی کو بھلا عنایات کی کیا ضرورت؟ اگر یہ نہیں تو ساری دنیا نہیں۔ آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں، تنی ہوئی گردن میں زوم تھا۔ اگر میں انکار کروں تو؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جیسے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، پرتپش سرد مسکراہٹ۔ وقت کے دریا میں بیٹھی کشتی کے چپو گھماؤ، لہروں کے دوش پہ تیرتے ہوئے پیچھے جاؤ تو 2 سال پرانا منظر تمہاری آنکھوں کے آگے ہے۔ 2 سال پہلے منظر تھا کیس کا آفس، سرمئی سفید دیواروں والا آفس۔ پاور چیئر پر بیٹھا کیس، میز پر رکھے کافی کے بھاپ اڑاتے مگ، اور میز کے اس پار بیٹھی مہربین مختار، ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ اور تیار۔ میں عورتوں کے کپڑے نہیں ڈیزائن کرتا میڈم، اس نے احتراماً میڈم کا اضافہ کیا۔ میں نے دنیا کے ہر برانڈ کو پہنا ہے، چاہے سستا ہو چاہے قیمتی۔ میں نے قسم کے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن
وہ آگے کو جھکی. میں نے کیس کے بنائے کپڑے نہیں پہنے. کیا تم چاہتے ہو میں اپنے سرکل میں آدھی ادھوری تصور کی جاؤں؟ اور ایک بات اور، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خرید نہیں سکتی؟ تم قسم سے کچھ بھی خرید سکتی ہو، لیکن مہاجبین مختار، میں چاہتا ہوں تم قسم سے کماؤ. یہاں خریدنے والے بہت آتے ہیں. جب تم قسم پہنو تو خرید کر نہیں، کما کر پہنو. وہ اگر فیشن فریک تھی تو کیس فیشن شناس ڈیزائنر. ڈیزائنرز بڑے مین ہوتے ہیں. جن کے لیے ان کا دل نرم پڑا ان کے لیے شاہکار بنا دیں گے، اور جن سے دل کھٹا ہوا ان کے لیے بنائے گئے شاہکار کو بھی ردی کا ٹوکرا بنا دیں گے. اگر تم مجھ سے ضد کرو گی، میرے پاس بار بار آؤ گی، تو شاید میں تمہارے لیے کچھ ڈیزائن کر بھی دوں. لیکن وہ محض ایک ڈیزائن ہوگا، آرٹ نہیں. آرٹ بنتا ہے دل سے یا پھر ٹوٹے دل سے. مجھے کس چیز کا انتظار کرنا ہوگا، دل ٹوٹنے کا یا دل سے بنے آرٹ کا؟ نیلی آنکھوں میں تجسس تھا. کیس کا دل کوئی نہیں توڑ سکتا. تمہیں دل سے بنے ڈیزائن کا انتظار کرنا ہوگا. مہاجبین نے نزاکت سے ہاتھ ہلایا. مردوں کے دل سے بھلا کون ناواقف ہے؟ اس کی آنکھیں چمکی. کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک اور سوال داغا. میں قسم کا ڈیزائن کیسے کما سکتی ہوں؟ کمانے کی صلاح دی جاتی ہے، طریقے بیوقوف بتاتے ہیں. کیا میں تمہیں بیوقوف دکھتا ہوں؟ انتظار کرو اس دن کا جب میرا دل تمہارے لیے کچھ تخلیق کرنے کو چاہے. مغرور ڈیزائنر نے کندھے اچکائے. فیشن فریک عورت نے کافی کا مگ تھپ سے میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. تم جیسے مرد اس عورت کا دل رکھتے ہیں جو ان کا کاروبار رکھے. کبھی کسی جنگ میں ہتھیار کم پڑے تو مہاجبین کو بلا لینا. اس نے پیشکش دی. کیس نے سر کے خم سے پیشکش وصول کی. کسی دن اگر تم میرے لیے جنگ جیت گئیں تو میرا دل بھی جیتو گی. تب میں تمہارے لیے ایک شاہکار بناؤں گا. بھاپ اڑاتے کافی کے دھوئیں کے ساتھ تحلیل ہوتے ہوئے ہم ماضی سے حال میں آ گئے. حال 2 سال پہلے تم نے مجھے امید دی تھی اور اب 2 سال بعد انکار کر رہے ہو. نہ میں نے تب انکار کیا تھا نہ اب کر رہا ہوں. اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا. وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے سنجیدہ تھا. مہاجبین آگے کو ہوئی. ایک بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس جھکی. میں 2 سال مزید انتظار کر سکتی ہوں، لیکن میں ڈیزائن نہیں، آرٹ لوں گی. کیس؟ وہ بے باک عورت سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹی. کیس اونچے مجسمے کی مانند کھڑا رہا. مہاجبین نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر اس نے سرخ گاؤن کو دیکھا. بائے بائے انٹل وی میٹ اگین. وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں پیانو بجانے کے انداز میں لہراتی باہر چلی گئی. اس کے جاتے ہی حدیبیہ اندر آئی. وہ کافی عجلت میں لگتی تھی، لیکن یہاں اس اسٹوڈیو میں اس سرخ گاؤن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. آنکھیں ستائش سے پوری پھیل گئیں. لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے. چند پل وہ ایک حصار میں قید اس گاؤن کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں جھپکا کر اپنے باس کو دیکھا. اگر آپ یہ گاؤن مجھے دے دیں تو روز قیامت میں آپ کے حق میں بیان دوں گی. میں اللہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی آپ اس کی عظیم تخلیق حدیبیہ کو حبیب کہتے تھے. کیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا. سودا برا نہیں تھا. اگر تمہارے اندر ایک بھی عورتوں والی خوبی ہوتی تو یہ گاؤن تمہارا ہوتا حبیب. آخر یہ گاؤن ہے کس کا؟ ہمارے تجسس کے وہ حبیب کہنے پر بھی خفا نہیں ہوئی تھی. میری منگیتر کا. اعتراف کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. حدیبیہ پلک تک نہ جھپک سکی. یعنی باس نے منگنی کر لی؟ آپ کی منگیتر بھی ہے؟ حیرت کی زیادتی تھی. کیس نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں میری منگیتر ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ اس سے کہتے ہیں کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. وہ رکا. حدیبیہ کے چہرے کو دیکھا. اس کی خواہش ہے کہ میں اعتراف کروں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. جس دن وہ یہ گاؤن پہنے گی میں اعتراف کروں گا وہ واقعی خوبصورت ہے. اور اگر وہ خوبصورت نہ لگی تو؟ عورت کو خوبصورت اس کا وقار اور وفا بناتے ہیں. اس عورت کے پاس دونوں ہیں. میں جانتا ہوں وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی. اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ طنز تھا. کیس نے گہری سانس لی. میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں مداوع کروں گا. میری ساری وفائیں اس سے مشروط ہیں. اس کے سارے گلے دور ہو جائیں گے جب میں اسے تحفے میں وفا دوں گا. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ حدیبیہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن اگلے ہی لمحے کیس کی ایک سخت نظر اسے ہوش میں لے آئی. کسی آنی بلی کی طرح وہ دھیرے سے منظر سے ہٹنے لگی. جب یکدم اسے کچھ یاد آیا. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے راز عورت سے شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ عورت ناقابل اعتبار ہوتی ہے. پھر آپ نے اپنی منگنی کے بارے میں مجھے کیوں بتایا؟ کیس نہیں مڑا.
وہ یوں ہی کھڑے کھڑے گاؤن کو دیکھے گیا۔ میرا یہی عمل اس بات کو ثبوت ہے کہ میں تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں قیامت کے دن آپ پر ہتک عزت کا دعویٰ کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، پیچھے کیس تھا اور وہ سرخ گاؤن۔ عبداللہ ایک دن تمہارے لیے آئے گا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کوادر کے ساحل پر کھڑے دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے، سبز آنکھیں اسپاٹ تھیں اور سیاہ آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کیا کرنے والے تھے مہدی؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ پرتعیش سویٹ کے کمرے میں اپنے پلنگ پر آڑے ترچھے لیٹے مہدی کا فون بج بج کر تھک گیا تھا، لیکن اس کی نیند تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی زوں زوں ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ اب کہ مہدی نے کسی نابینا کی طرح اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں مارا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ غیر شناسہ نمبر سے آنے والی کال اس نے یوں ہی پڑے پڑے اٹھا لی تھی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں، ذہن غائب۔ ہیلو؟ خمار زدہ آواز میں اس نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول جاؤ گے۔ 440 واٹ کا کرنٹ تھا جو مہدی کے جسم کو چھو گیا تھا۔ محب ملک اس سے مخاطب تھا۔ وہی دلکش لہجہ، وہی طنز میں ڈوبے تیر۔ ایک مرد کی آواز امرت ہوتی ہے جب تک اس کے لہجے میں طنز کے تیر شامل نہ ہو جائے۔ مہدی کئی لمحے سانس نہیں لے سکا۔ دیکھا مہدی، تمہاری بہن اس ملک میں آ کر بھی میرے اشاروں پر چلتی ہے، ورنہ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر زہر خند لہجے میں بولا۔ مہدی دھیرے سے لحاف اتارتا اٹھ بیٹھا۔ چہرہ اب تک بے یقین تھا۔ دوسری جانب پی سی کے ایک اور سویٹ کی بالکنی میں بیٹھا وہ خوبرو شخص مسکرا رہا تھا۔ طنز، حقارت، تنفر والی مسکراہٹ۔ تمہاری بہن، میں نے جب اسے پہلی مرتبہ پروپوز کیا تھا، جانتے اس نے مجھے کیوں انکار کیا تھا؟ مہدی خاموش رہا، وہ اس کے لفظ پروسیس کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر بتائے گی۔ اس نے مجھے تمہارے اپروول کے لیے چھوڑا مہدی۔ آدھی یونیورسٹی کے سامنے میں نے ذلت اٹھائی، صرف اور صرف وجہ تم تھے۔ شاید کیس بھی محبت کرتی ہوگی نا اس سے۔ تم اس لائق تھے کہ تمہیں انکار کیا جاتا، مہدی حقارت سے بولا۔ تم اس لائق تھے کہ تمہارے چہرے پر لعنت بھیجی جاتی، اور میری بہن نے بھیجی تھی، اس نے جتایا۔ کیا اسی وجہ سے آج تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے اور میری بیٹی کی ماں بھی ہے؟ کاش کوئی اس کا منہ نوچ لے، مہدی نے دانت پر دانت جما کر ضبط کیا۔ جانتے ہو تمہاری بہن کیا کیا برداشت کرتی ہے؟ وہ پراسرار ہوا۔ میں نے ان 6 سالوں میں کئی بار اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ زبان بہت چلتی ہے یار اس کی۔ خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، مہدی کو رایا۔ دوسری جانب محب کہا مار کر ہنسا تھا، مارے بے بسی کے مہدی کے ہاتھ کی نسیں بھڑک گئیں۔ کئی بار میں نے اس کی شکل عقل کا مذاق اڑایا ہے، کئی بار میں نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ لعنت ہو تم پر ملعون انسان، خدا تمہیں غارت کرے۔ مہدی کا بس نہیں چلتا تھا وہ فون کے اندر گھس کر اس کا گلا دبا دے۔ وہ اپنے بستر سے نیچے اترا تھا اور اب کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ محب اب تک اس کی سماعتوں میں زہر انڈیل رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ ہاں شاید تھوڑی بہت محبت ہے، لیکن وہ جو مجھے ضد ہے نا، اس کے مقابلے پر محبت کچھ نہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں میرے برے سلوک کے بعد وہ تمہیں بلائے، اپنے دوست کو بلائے، اور پھر جب تم دونوں نہ آ سکو تب وہ میری برتری قبول کرے۔ ہاں، تب تک کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گویا تمام فیصلے کر چکا تھا۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے محب، تم اس شہر آ تو گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ مہدی فیصلہ کر چکا تھا اب کہ اس کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ٹھنڈی شفاق۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کہاں ہو اور اب تم انتظار کرو اپنی موت کا۔ واو، آئی ایم امپریسڈ۔ یعنی مہدی کمبیر کو غیرت بھی آتی ہے، لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے۔ ایزل اور تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مہدی۔ تمہارے ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا اس کی بے بسی سے، اپنی بے حسی سے۔ تم اگر مجھے مارنے آ رہے ہو تو آؤ، میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا تم ایسا کر نہیں سکتے۔ مہدی کے بس میں ہوتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتا، ضرور نہیں یقیناً۔ اگلے چند پل کے مناظر کچھ یوں تھے کہ مہدی کمبیر مرین ڈرائیو پر تھا اور کیس کمبیر اس کے شانہ بشانہ۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، لوگ انہیں گالیاں بک رہے تھے، اور مہدی کا جنون تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے صفحے آگے پلٹے، گھڑی کی سوئیوں نے رفتار بڑھائی اور اب ہم ساحل پر رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ کیس اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مہدی گردن جھکائے چپ چاپ سب سنے گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے قبول کر لیا تھا۔
اس کے دل پر ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہن اگر ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، شاید تبھی وہ اپنا حال تبدیل کر سکیں۔ رات سر پہ آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہربان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی۔ بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کی تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پر ڈالی تھی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا؟ جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پر عروج غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ وہ بچوں کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب زینیا کی جانب تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پر تیرچا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھتا رہا، تبھی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ عروج اچھی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں اچھی ہے، بالاج بھی اچھا ہے، بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ بھائی نہیں ہوں جو خواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے لیے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پر ہو۔ جس دن مجھے بالاج حق پر محسوس ہوا، اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک؟ زینیا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بالاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر، میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو۔ تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینیا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے میکے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پر گردہ نکال لیا، کبھی قربانی کے نام پر دل نکال لیا۔ زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ زینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پر کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرام دہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پر تب جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہو۔ زینی، بچے یہ بڑا شہر ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار، یہ جنگل ہے لوگوں کا، طاقت کا۔ یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، اور تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پھاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آدھا، جانور چھوٹے بڑے، خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے۔ ہر انسان، جگہ، جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I am not scared of monsters. I am a monster myself. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر عورت انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے زینیا حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھ آئی۔ عروج اب بھی بنگلے، ولا اور اونچے قصر گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینم، میں شیزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیا کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی 27-28 برس کی لڑکی تھی، سیاہ، لمبے بالوں والی۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی، آنکھیں نہ زیادہ چھوٹی نہ بڑی، بس درمیانی اور سیاہ۔ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگز ماتھے پر سیٹ تھے۔ شاید کسی نے بینگز کے نام پر اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کسی بھی زیور سے خالی تھی، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ اس نے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیا کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے، کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹیو اور فریش سا آتا تھا۔ ہیلو زینم، اب کی بار اس نے ذرا جتا کر کہا تھا۔ ہاں، شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیا بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیا حاکم ہے، زینم نہیں۔ وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔
हाँ तो जीनिया का जैन और हाकिम का मीम ये हो गया जीनम। मुझसे पूछे बगैर आप मेरे नाम के साथ इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकती। वह बुधेड़ उम्र औरत के पीछे पीछे थी। एक लाउंज नुमा जगह पर आकर वो रुकी थी और अपने मेहमानों को बैठने का इशारा किया। शीतल की क्रिएटिविटी, शीतल की भी मर्जी नहीं पूछती तो फिर तुम हो। वो तुम कह रही थी लेकिन आप वाले अंदाज में, शायद उसने सबकी सुनी और अपनी करनी सीखी थी। जीनिया सर झटकती आगे बढ़ आई। बशर के साथ वाले सोफे पर बैठते हुए वो आरामदेह थी। मुधेड़ उम्र औरत की तरफ देखो तो वो कोई 55-56 बरस की काफ़ी फरबहा औरत थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, भूरे बाल जो कि जूड़े में बंद थे। चेहरे के नकूश बस वाजिबी थे, अलबत्ता तासुरात में सख्ती थी। सियाह चिकनकारी की सूट में मलबूस दुपट्टा सर पर उड़े अफरोज़ा बेगम काफ़ी बावक्कार मालूम होती थी। रस्मी हाल अहवाल के बाद वो असल बात की तरफ आई थी। बशर और जीनिया हाकिम के चेहरों पर नज़र गाड़े हुए वह संजीदगी से कह रही थी। उरूज बेजारी से सर यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। 15 साल पहले मेरे दोनों बेटे अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। उनके बाद मैं यहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल चलाती हूँ। हॉस्टल बस एक बहाना है, दरअसल ये मेरी तन्हाई दूर करने का ज़रिया है। इसका शहाना और बड़े घर में खर्चे भी बड़े हैं, लेकिन मेरी तन्हाई की कीमत के आगे ये सब कुछ नहीं। वो एक पल को रुकी। यहाँ रहने वाली तमाम बच्चियाँ मेरी दोस्तों की बेटियाँ, भतीजियाँ या फिर रिश्तेदार हैं। किसी गैर को यहाँ नहीं रखती मैं। जवान लड़कियाँ जिम्मेदारी होती हैं। जीनिया हाकिम, तुम्हें यहाँ रखने की वजह तुम्हारी जहानत है। मैं तुम्हें ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी। जीनिया ने सर खम करके शुक्रिया अदा किया। चंद एक मजीद बातों के बाद बशर जाने को उठ खड़ा हुआ। गो कि उसका दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन कई बार दिल को चुप करवाना पड़ता है। मफरूज़ा बेगम के सामने आकर खड़ा हुआ। संजीदा नज़रों से उन्हें देखा। मैं अल्लाह के बाद अपनी बहन को आपके आसरे छोड़ रहा हूँ। अगर मैं यही कहूँ कि मैंने आपके इदारे या आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो यह गलत होगा। मैंने आधे इस्लामाबाद से सवाल किए हैं, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। शायद कभी हो भी नहीं। उसने कंधे उचकाए। मेरी बहन यहाँ है। मैं तो चलती हवा पर भी शक करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगी। अफरोज़ा बेगम के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसे गैर मुतमईन चेहरे, ऐसे आधे एतबार वाले लोग वो आए दिन देखती थी। बशर अब के जीनिया की तरफ मुड़ा। उसे देखकर वो मुस्कुराया। जीनिया भी मुस्कुराई। बशर ने आगे बढ़कर उसे कंधे से लगाया। आम बहनें उस वक्त अपने भाई की आधी शर्ट गीली कर देती, लेकिन जीनिया हाकिम ढीठों की तरह आंसुओं पर बंद लगाए खड़ी रही। वो मुड़ गया। उरूज उसके साथ साथ थी। जाते जाते उसने कई बार पलट पलट कर अपनी बहन को देखा था और फिर मिलाकर वो चला गया। उसे जाना ही था। दरवाजे से बाहर निकलती गाड़ी की तरफ जाते हुए अरूज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बशर चौंक कर मुड़ा। मोबाइल हाथ में लिए कैमरा ऑन किए खड़ी थी। आंखों में मुल्तजी सा तासुर था। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बस प्लीज़, बस हाथ पकड़ कर गाड़ी तक चलना होगा, बस इतना सा प्लीज़ बशर। वह जवाब दिए बगैर संजीदगी से खड़ा रहा। उरूज ने चेहरे पर मजीद मिस्कीनियत तारी कर ली। एक वीडियो से क्या हो जाएगा? चेहरा भी नहीं आएगा तुम्हारा, बस साथ चलना है। स्टेटस लगाऊंगी यार, प्लीज़ प्लीज़ बशर मान जाओ। देखो शौहर नहीं हो मेरे। बशर ने थकी हुई सांस हवा के सुपुर्द की। उरूज के हाथ समेत अपना हाथ बुलंद किया। हाथ तो पकड़ा हुआ है और आगे तुम खड़ी हो, कैसे चलूं? यानी वो मान गया। ओह खुदाया, वो मान गया। अगले चंद पलों में वो 6 फुट का संजीदा बुर्दबार लड़का अपनी बीवी के इशारे पर टिकटॉक बना रहा था। ये औरतें क्या क्या काम करवा लेती हैं। जी तो डियर लिसनर्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।